گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی بیوی زیورات پہن کر خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور اگر شوہر بھی اس پر رضامند ہے تو اس عورت کے ایک ایک قدم کے بدلے اس کے شوہر کے لیے جہنم میں گھر تیار کیا جاتا ہے۔ بے پردگی کرنے والیوں کان کھول کر سن لو، معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی ہے، دماغ اس کا کھول رہا ہے۔ عرض کیا گیا یہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ عرض کیا گیا یہ اپنا جسم و زینت غیر مردوں کو دکھاتی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا اس کے ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، سانپ اور بچھو اس پر حملے کر رہے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ یہ حیض و نفاس سے غسل نہیں اتارتی تھی۔ بے پردگی میں بڑی تباہی ہے۔ یاد رکھیے چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ان میں پردہ ہے۔ چچی تائی کا پردہ ہے، دیور و بھابھی کا پردہ ہے، جیٹھ اور بھابھی کا بھی پردہ ہے، سالی اور بہنوئی کا بھی پردہ ہے، خالو اور پھوپھا کا بھی پردہ ہے، پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے۔ مریدنی اپنے مرشد کے ہاتھ نہیں چوم سکتی، اپنے سر پر ہاتھ نہیں پھروا سکتی۔ ہاں 2-3 سال کی بچی کی بات دوسری ہے۔ بچی جب 9 سال کی ہو جائے تو عافیت اسی میں کہ اس کو پردہ کروا دیجیے کہ لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغہ ہوتی ہے۔ ہجری سن کے مطابق جب یہ پورے 15 سال کی ہو جائے اور آثار بلوغ ظاہر اگر نہیں بھی ہوئے تو یہ بالغہ قرار پائی، شریعت کے احکام اس پر نافذ ہوئے، پردہ بھی اس پر نافذ ہوا۔ لڑکا 12 اور 15 سال کی عمر کے درمیان بالغ ہو جاتا ہے، ہجری سن کے مطابق 12 سے لے کر 15 کے درمیان۔ اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے میری بات تو میرے بھائیوں، اگر مانو تو آپ کی آخرت کی بہتری ہے، اگر نہ مانو تو اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے۔ اس کو کب ضرورت ہے کہ کوئی عمل کرے ہی کرے، اس کو کب ضرورت ہے کوئی اسے سجدہ کرے ہی کرے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی بھی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ تو یہ سب کچھ ہمارے حق میں ہی ہے۔ دیکھیے باحیا خواتین کی عظمت کس قدر بلند ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا اور لوگوں نے بڑی دعائیں مانگی مگر بارش نہ ہوئی۔ سیدنا شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ محترمہ کے دامن اقدس کا ایک دھاگا اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی بھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی، یا اللہ اس دھاگے کے طفیل ہم پر رحمت کی بارش برسا۔ ابھی سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جملہ کہا ہی تھا کہ جھوم جھوم کر بارش ہونے لگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ پردہ کرنے والی خاتون کی کتنی بڑی عظمت ہے اور جو بے پردگی کرتی ہے اس کے لیے کس قدر ہلاکت اور تباہی ہے اور کتنے سخت عذاب کا اس کے ساتھ معاملہ ہے کہ ابھی آپ نے الحمدللہ سنا اور معراج والا واقعہ میں نے آپ کو عرض کیا، اور کبھی دنیا میں بھی اس طرح کے معاملات عذاب کے دکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگ ڈریں۔ چنانچہ شعبان المعظم 1414 سنہ ہجری کا آخری جمعہ تھا اور
کورنگی کراچی میں الحمدللہ اسی طرح اجتماع تھا اور میں بیان کر رہا تھا. اجتماع ختم ہونے کے بعد ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی جو سہما ہوا تھا اور کچھ سیو اس کی بڑی ہوئی تھی. اس نے قسم کھا کر مجھے ایک واقعہ سنایا اپنے خوف زدہ ہونے کا اور شیو بڑھانے کا. کہنے لگا کہ ہمارے ایک عزیز جو سندھی لوگ تھے ان کی ایک جوان بیٹی اچانک فوت ہو گئی. جب ہم اس کی تدفین کر کے قبرستان میں پلٹے تو اس مرحومہ کے والد کو یاد آیا کہ میرا ہینڈ بیگ جو تھا جس میں بہت اہم ڈاکیومنٹس تھے وہ غلطی سے میت کے ساتھ قبر ہی میں دفن ہو گیا. چنانچہ بامر مجبوری ہم لوگ دوبارہ قبرستان پہنچے اور قبر کھودنی شروع کی. جو ہی مٹی ہٹانے کے بعد ہم نے سیل ہٹائی تو خوف کے مارے ہماری تو چیخیں نکل گئی, کیونکہ جس جوان لڑکی کی لاش کو ابھی ہم نے ستھرے کفن میں لپیٹ کر سلایا تھا وہ کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھی تھی اور وہ بھی کمان کی طرح ٹیڑھی. اس کے سر کے بالوں سے اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھی اور کئی چھوٹے چھوٹے نامعلوم خوفناک جانور اس سے چمٹے ہوئے تھے. یہ دہشتناک منظر دیکھ کر خوف کے مارے ہماری جگی بند گئی اور ہینڈ بیگ نکالے بغیر یوں تو مٹی پھینک کر ہم بھاگ کھڑے. گھر آ کر میں نے عزیزوں سے اس لڑکی کے بارے میں دریافت کیا کہ آخر اس کا ایسا کیوں ہو سکتا ہے جس پر اس قدر اس کو سخت عذاب شروع ہو گیا قبر میں. تو بتایا گیا کہ اس میں کوئی ایسا تو فعل نہیں تھا جو فی زمانہ عیب سمجھا جاتا ہو, بس یہ بھی دوسری عام لڑکیوں کی طرح فیشنیبل تھی اور پردہ بھی نہیں کرتی تھی. ابھی انتقال سے چند روز پہلے رشتہ داروں میں شادی تھی تو اس نے فیشن کے بال کٹوا کر بند سنور کر عام عورتوں کی طرح بے پردہ شادی کی تقریب میں شرکت کی تھی. اے میری بہنوں صدا پردہ کرو, تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ پچھو دیکھ کر چلاؤ گی. کیا اس بدنصیب فیشن پرست لڑکی کی داستانیں عبرت نشان پڑھ کر ہماری وہ اسلامی بہنیں درس عبرت حاصل نہیں کریں گی جو شیطان کے اکسانے پر اس طرح کے ہیلے بہانے کرتی رہتی ہیں کہ میری تو مجبوری ہے, ہمارے گھر میں تو کوئی پردہ نہیں کرتا, خاندان کے رواج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے, سادہ اور با پردہ لڑکی کے لیے ہمارے یہاں کوئی رشتہ بھی نہیں بیچتا, بس یہ دل کا پردہ ہوتا ہے, ہماری نیت تو صاف ہے وغیرہ وغیرہ. کیا خاندانی رسم و رواج اور نفس کی مجبوریاں عذاب قبر و جہنم سے نجات دلا دیں گی؟ کیا بارگاہ خداوندی میں یہ کھوکھلی مجبوریاں چھٹکارا دلا دیں گی؟ اگر نہیں اور واقعی نہیں تو پھر ہر حال میں فیشن پرستی اور بے پردگی سے توبہ کرنی پڑے گی. یاد رکھیے لوح محفوظ پر جس کا جہاں جوڑا لکھا ہوتا ہے وہیں شادی ہوتی ہے, ورنہ آئے دن کئی پڑھی لکھی ماڈرن کنواری لڑکیاں اور ماڈرن کنوارے لڑکے پلک جھپکتے میں موت کا شکار ہو کر لے جاتے ہیں. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلہن اپنی رخصتی سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور دولہا روشنی سے جگمگاتے خوشبوؤں کے بھپکے اڑاتے حجرہ عروسی میں داخل ہونے کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے لبریز تنگ و تاریک قبر میں اتار دیا جاتا ہے. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو جہاں زندہ رہے گا کب تلک. تو میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں اور بھولی بھالی اسلامی بہنوں, اپنی آخرت سے غفلت نہ کیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ موت تمہارا رشتہ حیات منقطع کر دے اور پھر پچھتاوا ہو اور پھر رو رو کر بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرنے لگو کہ رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. ترجمہ کنز ایمان, اے میرے رب عز و جل تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا
اور نیکوں میں ہوتا. یہ سورۃ المنافقون سے میں نے آپ کو سنایا. مزید آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے. اور اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اے بے نمازیوں تم بھی کان کھول کر سنو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے. اس میں سانپ ہے. ہر سانپ اونٹ کی گردن کی طرح ہے اور اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کی برابر ہے. اس وادی میں بے نمازی ڈالا جائے گا جس کو وہ سانپ ڈسے گا. جب سانپ ڈسے گا تو اس کا زہر اس بے نمازی کے جسم پر 70 سال تک جوش مارتا رہے گا. اور جہنم میں ایک وادی ہے اس میں بچھو ہیں. ہر بچھو کالے خچر کی طرح ہے. اس کے 70 ڈنک ہیں اور ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے. وہ بے نمازی کو ایک مرتبہ ڈنک مارتا ہے تو اس کا زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور اس کے زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے. اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں. تو اے ضعیف و ناتوان بندے، اے کمزور اسلامی بھائیوں، اے کمزور اسلامی بہنوں، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کر لیجئے ورنہ پھر بہت پچھتانا پڑے گا. اور جو نمازیں چھوٹ گئی وہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گی. البتہ نمازوں اور روزوں کا حساب لگا لیجئے. جتنی نمازیں اور روزے رہ گئے ان کو قضا کر لیجئے. اور جو تاخیر ہوئی قضا کیا اس لیے تاخیر ہوئی، اس تاخیر کی توبہ کر لیجئے. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی